اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مزید سورہ فاتحہ مرحوم شمیم حسن ابن نذیر حسین نسرین فاطمہ بنت اصغر حسین بانی مجلس کے اور آپ تمام شرکائے مجلس کے مرحومین جو اس دنیا میں نہیں رہے، جملہ مومن مومنات، ملت کے شہداء، علماء حق، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی عبد المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مجلس شہادت امام حسین علیہ السلام ہے اور شبیہ امام کی بعد از مجلس زیارت بھی ہے۔ اس فرش ازا پر آنے والے تمام عزادار بانی مجلس، اس مجلس میں بارگاہ امامت میں خدمات انجام دینے والے، پروردگار اہل بیت کا واسطہ ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ میرے مولا، یہ سب تیرے پیارے کے عزادار ہیں، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں، جو آپریشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، واسطہ اہل بیت کا انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ظہور تاجیل امام کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
سورہ مبارکہ مائدہ کلام الہی کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 5واں سورہ ہے اور ترتیب نزول کے حساب سے 112ویں نمبر پر ہے۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس تقریر کا عنوان قرار دیا ہے، یہ سورہ کی 35ویں آیت ہے۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ 4 کلیدی حروف ہیں اس آیت قرآنی میں، جو پروردگار عالم چاہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان صاحب تقوی بن جائیں، اور جب صاحب تقوی بن جائیں تو پھر اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں، اور جب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر لیں، وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کامیابی کے یہی 4 اصول اللہ نے اس میں بتائے۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہ ترقی کرے، صاحب تقوی بنے۔ صاحب ایمان صاحب تقوی، جب صاحب ایمان ہوگا بلند ہوگا، صاحب تقوی ہوگا۔ اور صاحب ایمان کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کرے، توجہ چاہوں گا، اور صاحب تقوی کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کرے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ نبی مکرم سے کسی نے ایک ایسے وقت میں آ کر سوال کیا کہ جب تبل جنگ بچ چکا ہے، اور آ کر نبی سے یہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے دین کیا ہے، پورے کا پورا دین بتائیے۔ نبی تو آیا ہی ہدایت کے لیے ہے، اگر نہ بتائے، سوال کا جواب نہ دے تو خلاف عدل ہے، خلاف ہدایت ہے، اور اگر دے تو پورا دین کیسے سمجھائے؟ اللہ نے نبی بنایا ہی اسے ہے جو صاحب عقل ہے، توجہ چاہوں گا، جسے اول العقل بنایا، جسے اول العلم بنایا۔ 2 لفظوں میں میرے نبی مکرم نے پورا دین بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہی پورے کا پورا دین ہے۔ تو صاحب ایمان صاحب تقوی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ابھی تھوڑا سا ان کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن میں قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ مجلس حسین درسگاہ آل محمد ہے، اور دنیا کی بھی درسگاہیں ہیں۔ دنیا کی درسگاہوں میں اور درسگاہ حسین میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ دنیا کی جتنی درسگاہیں ہیں ان میں کلاسز ہوتی ہیں، درجہ بدرجہ درجات ہوتے ہیں، میٹرک ہے، انٹر ہے، گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا۔ لیکن خرابی یہ ہے ان دنیا کے مدرسوں میں، دنیا کے کالجز میں، کہ اگر میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اسے ماسٹرز کی کلاس میں بٹھا دیا جائے تو وہ نہیں سمجھ میں آئے گا اسے کہ استاد پڑھا کیا رہا ہے، توجہ کا طالب ہوں، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن درسگاہ حسینی کا کمال یہی ہے کہ ہر کلاس کا شخص آئے گا، ذہنی سطح کچھ بھی ہو، ذکر حسین ذہنی سطح کو بلند کر کے اس مقام تک لے آتا ہے کہ ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق سمجھتا ہے۔ تو یہ درسگاہ حسین کا فیض ہے کہ جو بھی درسگاہ پہ آتا ہے۔ اور ایک اور شے میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں آپ کے سامنے مشاہداتی طور پہ جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، فساد ہی فساد ہیں، حل کسی کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ زمین کا جھگڑا ہے، لسان کا جھگڑا ہے، صوبے کا جھگڑا ہے، اور سپرمیسی کی جنگ ہے۔ سب کے سامنے جو حالات ہیں، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہی
सुपरमेसी में रहे, वही पूरी दुनिया पर तसल्लुत रखे। हल किसी के पास नहीं है। हर एक जंगो जदल से, लड़ाई से समझता है ये मसला हल होगा, हालांकि ये मसला इससे हल होगा ही नहीं। ये मसला तब हल होगा जब इंसान का ज़मीर बेदार होगा, बाज़मीर होगा इंसान। ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानी देकर बस यही हल तो पेश किया था कि हुसैन के लश्कर में अरबी भी थे, अजमी भी थे। तवज्जो चाहूँगा, अरबी भी थे, गैर अरबी भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, आका भी थे, ग़ुलाम भी थे। लेकिन जब सफ़े हुसैन में आकर खड़े हो गए तो सब के सब बराबरी पर आए। सब बराबर थे। क्यों बराबर थे? कि हुसैन अदल इलाही का नुमाइंदा था। इसलिए हुसैन ने एक पैगाम दिया कि देखो, जहां हुसैनियत होगी वहां बराबरी होगी, वहां मसावत होगी, वहां बराबर के हुकूक मिलेंगे। तो फर्श अज़ाए हुसैनी बिछाकर हमने मसले का हल पूरी दुनिया को पेश कर दिया कि हुसैन का फर्श अज़ा बिछाओ। इस पर हर शख्स आएगा। मसलक की कैद नहीं है, जबान की कैद नहीं है, रंगो नस्ल की कैद नहीं है। फर्श अज़ाए हुसैनी मसावत का दर्स देता है, बराबरी के हुकूक की बात करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक ईमान, बंदों के हुकूक तक़वा इलाही। यानी जो ईमान रखता है और वो तक़वा अख्तियार करेगा, वो दूसरों के हुकूक का ख्याल रखेगा, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखेगा, दोस्तों के हुकूक का ख्याल रखेगा, रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखेगा और अपने ख़ानदान के हुकूक का ख्याल रखेगा। ज़ौजा के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, हर हक़ का ख्याल रखेगा। साहिब तक़वा वही होगा जो हक़ का ख्याल रखेगा, किसी का हक़ नहीं मारेगा। जब साहिब तक़वा इस मंजिल पर होगा तो जानिए कि इमाम मुत्तकीन की मंजिल क्या होगी। इमामुल मुत्तकीन किस दर्जे का होना चाहिए? तो जो साहिब ईमान वो साहिब तक़वा बने। जब साहिब तक़वा बने तो फिर अल्लाह के बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करे। ये नहीं कहा कि वसीला बनाए, वसीला तलाश करे। बनाने का हुक्म नहीं है, तलाश करने का हुक्म है। अब अगर मंजिल मादी है तो फिर वसीला भी मादी होता है। आपको कहीं का सफ़र अख्तियार करना है तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे कि भाई मुझे अगर मिसाल के तौर पे सदर जाना है तो सदर की सिमत जाने वाली गाड़ी में सवार होना है जो सदर पहुंचा दे। जाना सदर है और बैठ जाएं अगर आप कायदाबाद की गाड़ी में तो क्या कभी सदर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए कि आपने जो वसीला अख्तियार किया वो सदर जाने का था ही नहीं। परवरदिगार ने कहा अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, बगैर वसीला अल्लाह तक जा ही नहीं सकते। तो वसीला भी वही होना चाहिए जो अल्लाह तक ले जाए। अब मैं फिर अर्ज करूं, दो चार मिसालें। प्यासा कुएं के पास खड़ा है। अब अगर उसे प्यास लगी है, प्यास बुझाना चाहता है तो कुएं से पानी निकालेगा। पानी प्यासे तक आ नहीं सकता, प्यासा कुएं के अंदर जा नहीं सकता। तो अब क्या करेगा? वसीला तलाश करेगा। कैसा वसीला? तवज्जो चाहूंगा कि एक रस्सी लेगा, उसमें डोल बांधेगा और उसे पानी में डालेगा, खींच लेगा, पानी प्यासे तक आ जाएगा। बगैर वसीला पानी कभी प्यासे तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर प्यास है, जुस्तजू है पानी हासिल करने की तो फिर वसीला भी तलाश करेगा। मैं तवज्जो चाहूंगा, अगर जुस्तजू है, प्यास लगी है, प्यास बुझानी है
تو وسیلہ بھی پانی تک پہنچنے کا تلاش کرے گا، اور وسیلہ بھی وہ ہوگا جس سے پانی حاصل ہو جائے۔ رسی اور ڈول چاہیے، میں کہوں گا بھائی رسی اور ڈول کو چھوڑو، موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ۔ آپ کہیں گے عجیب احمق آدمی ہے، یہ تو وسیلہ ہی نہیں ہے کنویں میں جانے کا، یہ پانی نہیں دلانا چاہتا، یہ تو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسا طریقہ ہوگا، جیسی منزل ہوگی، ویسا ہی وسیلہ ہوگا، اور اگر کوئی اور وسیلہ اختیار کر لو تو وہ منزل پہ نہیں پہنچائے گا، وہ ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ تو اب منزل ہے مانوی اور منزل ہے ذات وحدانیت۔ تو جب اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ بھی وہی تلاش کرنا چاہیے جو اللہ تک لے جائے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کائنات کا وہ سب سے بڑا وسیلہ ہیں جو مخلوق کو خالق تک لے جاتے ہیں، خالق کا پیغام مخلوق تک لاتے ہیں، اور وسیلہ ہے مسلسل۔ ایسا نہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی، وسیلہ مسلسل ہے۔ آپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمارے پاس وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا۔ آواز رسالت یہی آئے گی کہ میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، ضروری ہے کہ جب میں جاؤں تو کوئی وسیلہ تمہیں دے کر جاؤں، اور اگر وسیلہ دے کر نہیں جاؤں گا تو تم شکایت کر سکتے ہو کہ وسیلہ تو چھوڑا نہیں تھا، پھر اللہ تک پہنچے کیسے؟ اسی لیے رسول نے کہا میں جو وسیلہ چھوڑے جا رہا ہوں اتنا مضبوط وسیلہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میرے بعد جو تمہیں اللہ تک لے جائے گی وہ قرآن مجید ہے اور میری اطرت اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم، اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، انہیں پکڑے رہو گے، یعنی رسول کو خطرہ تھا کہ میرے بعد گمراہی ہوگی، اسی لیے تو یہ دو وسیلے چھوڑ کر گئے۔ اور حدیث کے ذرا الفاظ پر غور فرمائیے، انی تارکم فیکم الثقلین، یعنی دونوں کا وزن برابر ہے، ثقلین ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا وزن برابر ہے۔ جتنی حرمت قرآن کی ہے اتنی حرمت اہل بیت کی ہے، جو سیرت قرآن کی ہے وہ سیرت اہل بیت کی ہے، جو تینت قرآن کی ہے وہ تینت اہل بیت کی ہے۔ تو فرق نہیں ہوگا دونوں میں، ایک خاموش کتاب ہے، خاموش قرآن ہے، دوسرا بولتا ہوا قرآن ہے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے، دونوں سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد پھر گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ دونوں چیزیں حوض کوثر تک پہنچیں گی۔ اب جس نے دونوں چیزوں کو تھامے رکھا یہ دونوں چیزیں پہنچائیں گی حوض کوثر تک۔ اگر کسی ایک شے کو بھی چھوڑ دیا تو نہ کوثر ملے گا نہ ساقی کوثر ملے گا۔ تو پھر وسیلہ مانوی ہے، منزل مانوی، وسیلہ بھی مانوی ہے۔ جب وسیلہ تلاش کر لیا پھر پروردگار نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو، چونکہ اب تمہیں منزل نظر آ گئی ہے، اب جہاد کرو۔ ہمارے یہاں جہاد کا ایک تصور عجیب ہے، اور وہ یہ ہے مارنا کاٹنا، جنگ و جدل کرنا، خون بہانا، بس یہی ایک جہاد ہے جسے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور پیدا کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاد فقط تلوار چلانا نہیں ہے، بنیادی جہاد جو آئمہ علیہ السلام نے اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، بنیادی جہاد ہے جہاد بن نفس، اپنے نفس سے جہاد، اپنے آپ سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، یہ بنیادی جہاد ہے۔ اور جتنے جہاد ہیں ان سب کی بنیاد اسی ایک جہاد پر ہے۔ جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالعمل بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالصبر بھی ہے۔ کتنے جہاد ہیں؟
اور ہر جہاد ہے کوشش، دقت، مشقت کا نام۔ تو پروردگار نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں، اس کی سبیل میں جہاد کرو۔ تو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہی جہاد ہے۔ اور جب تک نفس سے جہاد نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر نفس کا غلام ہو جائے، خواہشات کا غلام ہو جائے، تو پھر اس کے لیے امام المتقین سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا خطبے میں، نہج البلاغہ میں یہ جملہ میرے مولا کا موجود ہے، فرماتے ہیں فَأَمَّا اتباع الہویٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، جو نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے گا وہ کبھی حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ بہت توجہ چاہوں گا، جو خواہشات نفس کا غلام ہوگا وہ کبھی حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میرے مولا امیر المومنین نے کبھی بھی اپنی خواہشات کو غالب نہیں آنے دیا۔ توجہ چاہوں گا، غالب نہیں آنے دیا، کہا میں اپنے اوپر غالب نہیں آنے دوں گا کیونکہ میں اسد اللہ الغالب ہوں۔ جو خواہشات نفس کا غلام ہو اس کا امام علی نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، اس کا امام علی نہیں ہوتا۔ تو خواہشات نفس سے لڑنا ہے۔ اس فرش عزا پر آپ آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے اور بھی بہت سے کام ہیں، مشغولیات ہیں، تمام مشغولیات کو ترک کر کے جو فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس پہ غلبہ پا کر آ کے بیٹھے ہیں۔ کہا نہیں، حسین کی مجلس میں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی مجلس وہ مجلس ہے کہ جہاں جائیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے، کچھ حاصل ہوگا۔ نفس کی غلامی نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے تو آپ جا کے کسی ریسٹورنٹ میں بھی بیٹھ سکتے تھے، آپ چاہتے تو آپ کہیں پکنک منانے بھی جا سکتے تھے۔ محرم الحرام میں کوئی مسلمان پکنک نہیں مناتا۔ توجہ کا طالب، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اپنے نفس کو آمادہ کرے انسان۔ جو نفس کا غلام نہیں ہوتا تو پروردگار نے اس کے وجود میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جب نفس کی غلامی چھوڑے گا تو وہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ کربلا کے شہیدوں میں جتنے میرے مولا کے اصحاب باوفا تھے سب خواہشات نفس کو ترک کر کے آئے تھے۔ کتنے تھے سامنے آپ کے، مثالیں موجود ہیں۔ حضرت زہیر ابن قین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، امام سے نہیں ملتے، لیکن ایک ایسا موقع آیا جب زہیر ابن قین کا خیمہ امام کے خیمے کے قریب نصب ہوتا ہے۔ اب امام پیغام بھیجتے ہیں جاؤ زہیر ابن قین کو بلا کر لاؤ۔ وہی زہیر ابن قین جو امام سے ملاقات نہیں کر رہا تھا، جب پیغام امام پہنچا اس تک تو سمجھ گیا کہ مجھے ہدایت کے لیے بلایا گیا ہے، خواہشات نفس کو چھوڑ دیا، امام کی خدمت میں آ گیا۔ اور دو نفوس اور ہیں ان کی میں مثالیں عرض کروں گا۔ ایک نفس ہے ابن سعد کا نفس، ایک نفس ہے حر رہائی کا نفس۔ یہ بھی دو نفوس کربلا میں تھے۔ تو حر رہائی جو حسین کو کربلا میں لانے کا سبب بنا تھا، جب شب عاشور آئی تو اب یہ دونوں متردد ہیں، وہ بھی پریشان ہے یہ بھی پریشان ہے، دونوں سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ آخر حر نے ایک فیصلہ کر لیا، اور جب پریشان تھا، متردد تھا، تو بیٹے نے آ کر، غلام نے آ کر دونوں نے یہ پوچھا تھا حر رہائی سے، حر تم تو بہادر جرنیل ہو، تم تو بہت قوی القلب ہو، آج یہ چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ کہ یہ پریشانی فقط اس بات کی ہے ایک طرف جنت نظر آتی ہے دوسری طرف جہنم نظر آتا ہے،
فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ جنت کی طرف جاؤں یا جہنم کی طرف جاؤں. توجہ چاہوں گا، یزید کی فوج میں حور رہائی کا مرتبہ جرنیل کا تھا، اور جرنیل بھی کوئی عام جرنیل نہیں تھا، بڑا بہادر جرنیل تھا. اسی لیے ابن سعد نے، ابن زیاد نے حور رہائی کو لشکر دے کر بھیجا تھا، 1000 سواروں کا لشکر دے کر بھیجا تھا. جاؤ حسین کو گھیر کر کسی ایسی وادی میں لے آؤ جہاں نہ پانی ہو نہ دانا ہو. گھیر کر لے آیا. 1000 سواروں کا سردار ہے، جرنیل ہے، لیکن اب فیصلہ نہیں کر پا رہا. آخر ضمیر نے فیصلہ کیا، ضمیر تھا، اسی لیے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں جنت کی طرف جاؤں گا، میں یزید کی فوج کی نوکری چھوڑ دوں گا. اب جرنیل تو تھا مگر حیثیت نوکروں جیسی تھی. توجہ چاہوں گا، حیثیت نوکروں جیسی تھی. جب حسین کے یہاں نوکر بن کر آیا، حیثیت سرداروں جیسی بن گئی. جہاں جرنیل تھا وہاں نوکر تھا، جہاں نوکر تھا وہاں سردار بن گیا، اور ایسا سردار بنا کہ حجت خدا امام زمانہ دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے کہتے ہیں، میرا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، میرے ماں باپ فدا ہوں کربلا کے شہیدوں پر. کتنا بڑا مقام ہے حور رہائی کا. فیصلہ کر لیا. شب عاشور ہے. بیٹے نے کہا کہ آج جو چہرے پر یہ آثار دیکھ رہا ہوں، کبھی ایسی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے. کہا یہ آوازیں سن رہے ہو، یہ رسول زادیوں کی آوازیں ہیں، یہ بچوں کی آوازیں ہیں. ایک یہ نفس تھا، دوسرا نفس وہ تھا کہ جو 6 محرم کو کربلا میں آ گیا. لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، اور گورنر کوفہ نے ابن سعد کو لشکر کی کمان دے کر بھیجا. کہا تم پورے کربلا کے لشکروں کے سپاہ سالار ہو، ساری کمان تمہارے ہاتھ میں ہے. اب یہ بھی متردد ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا. خط پہ خط لکھ رہا ہے گورنر کوفہ کو، اور وہاں سے جواب پہ جواب آ رہے ہیں. آخری خط جو ابن سعد نے گورنر کوفہ کو لکھا، اس خط میں یہ لکھا کہ ہم جنگ سے اعراض کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، خون بہے، نواسہ رسول کا خون بہے. لہذا حسین نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں اس علاقے سے چلا جاتا ہوں اور ایک عام مسلمان کی طرح زندگی بسر کرتا ہوں. میں چلا جاتا ہوں، میں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوں. اور آخر میں ایک جملہ اس نے اپنی طرف سے بڑھایا اور کہا کہ حسین نے کہا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ جا کر رکھ لوں گا. نعوذ باللہ کہ نواسہ رسول ایسی بات کا. اس نے خط میں یہ جملہ بڑھا کر بھیج دیا. گورنر کوفہ کے پاس جب یہ خط پہنچا، اور یہ خط اس نے مجمع عام میں دربار میں پڑھ کر سنایا، تو شمر ذل جوشن موجود تھا. آپ دیکھیے گا جاہ و حشم، حکومت اور لالچ یہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے. جب خواہشات نفس کا غلام بن جائے انسان تو پھر کہاں پہنچ جاتا ہے. شمر نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابن سعد نہ بیعت لینا چاہتا ہے نہ حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر پوری فوج کی کمان مجھے عطا کر دے، میں یہ کام کروں گا جا کے. ابن زیاد نے یہ خط دیا. شمر ذل جوشن اپنے ہاتھ سے یہ خط لے کر کربلا کے میدان میں آیا، اور یہ خط لا کر اس نے ابن سعد کے حوالے کیا. اب جو ابن سعد کے حوالے کیا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو معزول سمجھنا. جب اس نے یہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے شمر ذل جوشن کو برا بھلا کہا. تاریخ کے الفاظ ہیں، برا بھلا کہا، اور ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا. آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جہنم کا راستہ اختیار کروں گا. نفس کی غلامی میں آ گیا، خواہشات نفس کا غلام بن گیا. اسے ایک ایسی وادی کا لالچ دیا گیا تھا کہ جو بڑی عظیم چراگاہ تھی، وہ اس لالچ میں آ گیا
اور اس نے یہ کام انجام دیا کہ نواسۂ رسول کو قتل کر دیا. توجہات کا طالب ہوں, قتل کر دیا. جتنے لوگ لالچ کے لیے میدان کربلا میں نواسۂ رسول کو قتل کرنے کے لیے شامل ہوئے تھے, تاریخ گواہ ہے, خدا کی قسم کسی کو کوئی انعام ملا ہی نہیں, کوئی انعام ملا ہی نہیں. دنیا بھی گئی, آخرت بھی برباد ہو گئی. قتل حسین کا انجام یہ ملا کہ 2 سال سے زیادہ کوئی قاتل پھر زندہ نہیں رہا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. تو خواہشات نفس, انسان مجاہدہ کرتا ہے اپنے نفس سے, اور یہی تو نفس ہے جس کے لیے میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے اس نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے نفس کو اگر نفس کی معرفت حاصل کر لے تو وہ رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. توجہات کا طالب ہوں کہ یہ وجود انسانی, پروردگار عالم نے اس وجود انسانی میں ایک چہرہ رکھا, سر رکھا, دھڑ رکھا, پیر رکھے, اور جب یہ سر انسان کو عطا کیا تو اس سر میں 2 آنکھیں عطا کی, یعنی دیکھنے کے 2 وسیلے عطا کیے. بہت توجہات کا طالب ہوں. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرنا ہے نا, تو پھر اللہ نے انسان کو وسیلوں کا عادی بنایا. اللہ نے اس چہرے میں 2 آنکھیں عطا کی ہیں. دونوں آنکھوں سے انسان برابر دیکھتا ہے. عدل الہی یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں برابر کا نور عطا کیا, برابری عطا کی, یعنی دونوں حجم میں بھی برابر ہیں, وزن میں بھی برابر ہیں, اور اپنی صلاحیت میں بھی برابر ہیں. دونوں آنکھیں برابر کا دیکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ سیاہ دیکھ رہی ہو, دوسرا آنکھ اسی چیز کو سفید دیکھ رہی ہو, ایسا نہیں ہے. عدل الہی یہ ہے کہ دونوں آنکھیں برابر دیکھیں گی. دونوں آنکھیں جو شے ہے اس کی ماہیت کو, اس کے حجم کو, اس کے وجود کو ایک جیسا دیکھیں گی. تو پروردگار نے 2 آنکھیں وسیلے کے طور پہ عطا کی. سماعت کے لیے پھر 2 کان عطا کیے, 2 وسیلے سماعت کے لیے دیے کہ سنو دونوں کانوں سے, دونوں برابر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چبانے کے لیے دانتوں کے 2 چوکٹے عطا کیے کہ اگر چباؤ تو ان 2 چوکٹوں سے دونوں برابر ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور بولنے کے لیے 2 لب دیے, دونوں برابر ہیں. 2 گال عطا کیے, 2 ہاتھ عطا کیے, 2 پیر عطا کیے. دیکھو تو 2 آنکھوں سے, سنو تو 2 کانوں سے, بولو تو 2 ہونٹوں سے, چباؤ تو 2 دانتوں سے, اٹھاؤ تو 2 ہاتھوں سے, چلو تو 2 پیروں سے. پروردگار اگر ایک آنکھ عطا کرتا کام تو وہ بھی وہی کرتی, یہ 2 کیوں عطا کی؟ ایک کان عطا کرتا, سنتا وہ بھی, ایک ہاتھ عطا کرتا, کام وہ بھی وہی کرتا. یہ دوہرے وسیلے یہ زندگی میں کیوں عطا کیے؟ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے تمہیں دوہرے وسیلے اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں ان دوہروں وسیلوں کے عادی بن جاؤ. اور پوری زندگی کو گھیر دیا دوہرے وسیلے میں. کہا کہ اب اگر حشر کے میدان میں آؤ تو ایک وسیلہ قرآن لے کر تنہا نہ آ جانا, میں نے تمہیں 2 وسیلے عطا کیے ہیں. جب تک اہل بیت کو ساتھ میں نہیں لاؤ گے تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. تو 2 وسیلے برابر کے, قرآن اور اہل بیت. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو وسیلہ الہی ضروری ہے, توجہ چاہوں گا, ضروری ہے وسیلہ کہیں تک پہنچنے کے لیے, منزل تک پہنچنے کے لیے. 3 روایتیں آپ کی خدمت میں وسیلے کی عرض کر رہا ہوں, مانوی وسیلے. پہلی روایت صحیح بخاری سے. لوگ خلیفہ دوم حضرت عمر کے پاس آئے, قحط پڑا ہوا ہے, بارش نہیں ہو رہی. آ کر کہتے ہیں
کہ یا امیر المومنین برسات نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، اب بتائیے ہم کیا کریں؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا حل موجود ہے۔ ہم نبی کی زندگی میں جب مسائل پیش آتے تھے اللہ کو نبی کا واسطہ دے دیا کرتے تھے، نبی خدا کو وسیلہ بناتے تھے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو اب نبی خدا تو موجود نہیں ہے، پھر کسے وسیلہ بنائیں؟ کہا نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب موجود ہیں، ہم انہیں بارگاہ الہی میں وسیلہ بناتے ہیں، باران رحمت نازل ہوگا، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ نبی بھی وسیلہ ہوتا ہے اور نبی کا چچا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، اور وہ چچا جس نے نبی کو پالا ہو آغوش میں۔ اور جب نبی مکرم ابھی بچپن ہے آپ کا اور مکے کے لوگ پریشان ہیں، وہاں بھی قحط پڑا ہوا ہے، قریش مکہ تمام کے تمام مشرکین مکہ پریشان ہوئے، اور جب انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے فریاد کر لی، دعا کر لی اور برسات نہیں ہوئی، اب پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ کہا کہ وہاں چلو، اس دروازے پر چلو جو دروازہ ابو طالب ہے، وہاں سے ہمیں اس مسئلے کا حل ملے گا۔ اگر ابو طالب بھی ان کے خداؤں کو پوج رہے ہوتے تو یہ کہتے کہ وہ بھی ہم جیسے ہیں، لیکن ان کا جانا ابو طالب کے دروازے پہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بت پرست نہیں خدا پرست تھے۔ آ گئے ان کے دروازے پر، طق الباب کیا اور آ کر کہا ابو طالب تم دیکھ رہے ہو قحط پڑا ہوا ہے، تم متولی کعبہ ہو، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم اس مسئلے کا حل ہمیں دو۔ کہا اچھا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد نبی مکرم کو اپنے ساتھ باہر لے کر آئے، اور باہر لانے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا سرکار محمد مصطفیٰ کی طرف، اور ایک شعر پڑھا سرکار ابو طالب نے، اور فرماتے ہیں وَبْيَضُ يُسْتَسْقِي الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ اتنے روشن چہرے کا مالک ہے، اس کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دو، ابھی باران رحمت نازل ہو جائے گی۔ یعنی سرکار ابو طالب وسیلے کے قائل تھے، اور نبی مکرم کو اس وقت وسیلہ بنایا کہ ابھی اعلان بعثت نہیں ہوا، اعلان بعثت ہوا نہیں، اس وقت سرکار ابو طالب نے کہا یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ روشن چہرے کا مالک ہے، یہ بارگاہ الہی میں ہمارا وسیلہ ہے، اس کا واسطہ دو، ابھی بارش ہو جائے گی۔ اور جب تجرباتی طور پہ جناب ابو طالب نے دستے دعا بلند کیے تو سرکار ابو طالب نے یہی جملے ارشاد فرمائے، پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ بارش برسا دے۔ بارش برسی، قحط ختم ہو گیا۔ دوسری روایت سنیے سنن دارمی کی، اور یہ روایت ہے زوج بطول جناب حضرت بی بی عائشہ سے۔ پھر قحط پڑا ہوا ہے، اور یہی قحط سالی کی وجہ سے لوگ آئے زوج بطول کے پاس اور مسئلے کے حل کے لیے، اور آ کر کہتے ہیں آپ زوج بطول ہیں، رسول اللہ کی صحبت میں رہی ہیں، لہٰذا ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا بالکل آسان حل ہے۔ کیا حل ہے؟ کہا قبر رسول۔ کہا تو قبر رسول کیسے وسیلہ بنے گی اللہ کی بارگاہ میں؟ کہا ایسا کرو کہ قبر رسول پر جو چھت موجود ہے، اس چھت میں ایک ایسا سوراخ کرو کہ قبر رسول زیر آسمان آ جائے۔ توجہات کا طالب ہوں، زیر آسمان آ جائے۔ جب قبر رسول زیر آسمان آئے گی تو وسیلہ بارگاہ الہی بن جائے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
یعنی قبر رسول میں جو صاحب قبر ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وسیلہ بارگاہ الہی ہے۔ تیسری روایت سنیں، رسول اللہ کے پاس لوگ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے اسے حل کر دیجئے، ہمارا فلاں مسئلہ اسے حل کر دیجئے، مشکل میں آ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے ہاتھ بلند کیے اور بلند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ ان کے اس مسئلے کو حل کر دے، ان کے اس مسئلے کو حل فرما۔ علی کا وسیلہ دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ خود علی ابن ابی طالب علیل ہو گئے۔ جب علیل ہوئے تو پھر لوگ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ علی علیل ہیں، علی بیمار ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ علی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا اچھا آؤ علی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گئے کہ جب ہم مشکل میں آتے ہیں تو رسول علی کا وسیلہ اللہ کو دیتے ہیں اور ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب علی مشکل میں ہیں، علی علیل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں کسے وسیلہ قرار دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے ایک مرتبہ دست دعا بلند کیے اور فرمایا پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ علی کو شفا عطا فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لا سکتے ہیں، زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے اہل بیت محمد پہ۔ میں بہت ممنون ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے زحمت فرمائی۔ تو بارگاہ الہی میں وسیلہ ضروری ہے۔ اب 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو وسیلے کے قائل نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو وسیلے کے قائل تو ہیں مگر اصل وسیلہ نہیں جانتے، اصل وسیلہ نہیں جانتے۔ کسی نے کہا کہ بارگاہ الہی میں نماز وسیلہ ہے، نماز بارگاہ الہی میں وسیلہ ہے، حالانکہ نماز وسیلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نماز تو خود وسیلے کی محتاج ہے، نماز خود وسیلے کی محتاج ہے۔ امام شافعی نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم عظیم القدر انکم من لا یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ منظوم ترجمہ کسی شاعر نے کی، آپ کی ذوق سماعت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ اہل بیت شاہ زمن سرور حجاز دیتا ہے حکم آپ کی الفت کا بے نیاز، اور یہ بات صرف آپ کی عظمت کو کافی ہے کہ بیال پر درود کے ہوتی نہیں نماز۔ تو بارگاہ خدا میں نماز تو خود قبولیت کے لیے وسیلے کی محتاج ہے، اور وسیلہ کیا ہے؟ آل محمد پہ درود۔ تو جب تک اہل بیت محمد پہ نماز میں درود نہ بھیجا جائے نماز درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ لہٰذا ہر عمل کے لیے اول و آخر درود اس لیے بتایا جاتا ہے کہ درود بارگاہ الہی میں قبولیت دعا کا وسیلہ بنتا ہے، اور رسول اللہ نے 2 وسیلے چھوڑے، ایک قرآن دوسرے علی، ایک قرآن دوسرے علی، علی کے بعد قرآن اور حسن، حسن کے بعد قرآن اور حسین، حسین کے بعد قرآن اور علی زین العابدین، زین العابدین کے بعد قرآن اور محمد باقر، محمد باقر کے بعد قرآن اور جعفر صادق، جعفر صادق کے بعد قرآن اور موسی کاظم،
موسی کاظم کے بعد قرآن اور علی رضا، علی رضا کے بعد قرآن اور محمد تقی، محمد تقی کے بعد قرآن اور علی نقی، علی نقی کے بعد قرآن اور حسن عسکری، حسن عسکری کے بعد قرآن اور امام قائم۔ تو دونوں بارگاہ الہی میں وسیلہ ہیں۔ میں ایک اور وسیلہ عرض کروں گا اور مثال استدلال قرآن مجید سے کروں گا۔ سورہ مبارکہ بقر آیت کا نمبر ہے 248، اور اس آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر کیا پروردگار نے۔ تابوت سکینہ ایک صندوق ہے، اور یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے وسیلہ ہے مناجات کا، قبولیت دعا کا، ترقی کا، قلبی سکون کا۔ قرآن مجید نے تابوت سکینہ کہا ہی اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کو اس سے سکون حاصل ہوتا تھا۔ اور اس میں تھا کیا؟ اس میں ترکہ تھا آل موسیٰ اور آل ہارون کا۔ جتنی بھی تاریخ انبیاء کی کتب ہیں، قصص الانبیاء کی کتابیں ہیں، جس نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے، اس میں موجود اشیاء کا بھی بیان کیا کہ اس میں جو اشیاء موجود تھیں اس میں حضرت آدم کا عصا تھا، حضرت ہارون کا امامہ تھا، حضرت موسیٰ کے نالین مبارک تھے، اور دوسری اشیاء جو انبیاء کرام سے نسبت رکھتی تھیں، اور چند تصاویر تھیں۔ یہی کچھ لکھا ہے کہ یہ اشیاء موجود تھیں اس صندوق میں جو بنی اسرائیل کے لیے سکون کا باعث تھا۔ اس میں ترکہ تھا آل موسیٰ اور آل ہارون کا، اور وہ ترکہ چھوڑ کر گئے اس صندوق میں، اپنی اشیاء چھوڑ کر گئے، تو بنی اسرائیل کو اس سے قلبی سکون ملتا تھا، درمیان میں رکھتے تھے فیصلہ ہوتا تھا، جنگوں میں آگے رکھتے تھے فتح پاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی، اطاعت خدا سے روح گردانی کی، تو یہ صندوق، یہ تابوت سکینہ ان سے چھن گیا، مشرکین کے ہاتھ میں آ گیا، لے گئے اٹھا کر۔ اب جب لے گئے تو بنی اسرائیل کے درمیان میں جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئیں۔ وہاں مشرکین نے اس تابوت سکینہ کو، اس صندوق کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، غلاظتیں ڈال دیں، اور جب غلاظتیں ڈالیں تو اب کیا ہوا کہ عذاب الہی آیا ان پر، طاعون کی وبا پھیلی، ایک ایک کر کے مرنے لگے، اتنی اموات ہوئیں کہ اب پریشان ہو گئے، اور جو اکابرین تھے مشرکین کے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے اس عذاب الہی کا سبب کیا ہے کہ ہم پر یہ عذاب آیا۔ سوچتے سوچتے اس نہج پر پہنچے کہ اس عذاب کا سبب یہ ہے کہ جب سے ہم نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی ہے ہم پر یہ عذاب آیا۔ اس سوچ کا آنا تھا، اٹھے چلے تابوت سکینہ کو صاف کیا، یعنی اب تابوت سکینہ کی تکریم دل میں پیدا ہو گئی۔ جب پیدا ہوئی تو وہ جو عذاب تھا طاعون کا، وہ عذاب ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس تابوت سکینہ کو بیل گاڑی پہ رکھا، رکھنے کے بعد بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ جب روانہ کر دیا تو یہاں سے عذاب ٹل گیا، طاعون کی وبا ختم ہو گئی، اور جب طاعون کی وبا ختم ہوئی بنی اسرائیل کو وہ صندوق واپس ملا، اس صندوق کے سبب سے برکتیں دوبارہ پیدا ہو گئیں۔ اب میں عرض کروں گا کہ انبیاء کرام کی چھوڑی ہوئی اشیاء تھیں، ان کا کمال یہ تھا کہ برکتیں نازل ہو رہی تھیں، فضل و کرم آ رہا تھا۔ جب تابوت سکینہ چلا گیا تو فضل و کرم الہی ختم ہو گیا، جنہوں نے بے حرمتی کی ان پر عذاب الہی آ گیا، تو اشیاء انبیاء اتنی محترم ہوئیں، ترکات انبیاء اتنی باعث تکریم ہوئیں
کہ ان کے چلے جانے سے، ان کی بے حرمتی کرنے سے عذاب الہی نازل ہو گیا، تو جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ان پر کتنا عذاب آئے گا؟ جنہوں نے فخر انبیاء کو قتل کیا ان پر کتنا عذاب آئے گا؟ جنہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا۔ تو جو تکریم کرے نبی کی، انبیاء کی، آئمہ کی، اس کا مقام کہاں ہوگا؟ تابوت سکینہ میں نسبتیں تھیں انبیاء سے۔ ہم نے جو یہ تابوت بنایا، ہم نے جو یہ علم بنایا، یہ نسبتیں ہیں کسی ذوات سے، کسی ذات سے، کسی شخصیت سے۔ ہم مادی شے کو نہیں دیکھتے، ہم تو نسبتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو علم ہم اٹھا رہے ہیں یہ علم علم احمد مختار ہے، یہ علم علم حیدر کرار ہے، یہ علم علم عباس علمدار ہے، یہ تابوت حسین کا تابوت ہے۔ ہم مادہ پرست نہیں ہیں، ہم نسبتوں کے قائل ہیں۔ لہذا جو کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھی تھے وہ حسین کو وسیلہ بارگاہ الہی سمجھتے تھے، اسی لیے وہ سب حسین کے پیچھے جمع ہو گئے تھے۔ کتنے نفوس تھے؟ 72 نفوس تھے۔ اس حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میرے مولا حسین نے ان اصحاب باوفا کو بھی شب عاشور جمع کر کے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو حسین کو کسی کا خوف نہیں ہے، حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، دیکھو گھبرانا نہیں، تم میرے ساتھ آئے، تم نے میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، میں اپنی بیعت کا قلاوہ اتارتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ میرے مولا حسین نے یہاں تک فرمایا میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اور دیکھو اگر تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ روشنی میں تمہیں کوئی دیکھ لے گا تو میں اس چراغ کو ہی گل کیے دیتا ہوں، بیٹا علی اکبر اس چراغ کو گل کر دو۔ شہزادہ علی اکبر نے چراغ گل کر دیا، اور میرے مولا حسین نے پھر مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جان بچانا واجب ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، چلے جاؤ۔ بہت دیر گزر چکی، اس کے بعد امام نے پھر حکم دیا چراغ روشن کرو۔ عزادارو، جتنی دیر یہ چراغ بجھا رہا اتنی دیر یہ ہدایت کا چراغ اپنے باوفا ساتھیوں کے قلوب کو منور کر رہا تھا، ان کے قلوب کو وہ روشنی دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے پکار کر یہ کہا مولا ہم کسی فائدے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کی ذات کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اجرکم اللہ۔ یہ باوفا ساتھی تھے۔ اس کے بعد جب چراغ دوبارہ جلا تو اب منظر کچھ عجیب تھا، اور کیسا منظر تھا کہ 70 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر، 110 سال کا بوڑھا مسلم ابن اوسجا کمر کو پٹکے سے باندھے ہوئے ہیں، تلوار اپنی گردن پہ رکھتے ہیں۔ مولا جانے کا حکم نہ دیں، اگر حکم دیں گے تو آپ کے حکم پر اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے، آپ حکم تو دیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مولا۔ اور دربار امام حسین کا فیض ہے ایک، اور فیض یہ ہے کہ جو شخص اس دربار میں آ کر جو کچھ میرے مولا حسین کے وسیلے سے مانگتا ہے وہ اسے ملتا ہے، جو شہرت مانگتا ہے اسے شہرت ملتی ہے، جو اولاد مانگتا ہے اللہ اسے حسین کے وسیلے سے اولاد دیتا ہے، جو روزی مانگتا ہے اسے روزی ملتی ہے۔ اب ہم حسین سے جو مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے،
یہ اصحاب باوفا کچھ مانگنے نہیں آئے تھے، یہ فقط اس لیے آئے تھے مولا آپ بتائیے آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ استقامت، وہ ثابت قدمی، جب استقامت یہ ثابت قدمی میرے مولا نے دنیا کو دکھا دی، ایک مرتبہ میرے مولا نے فخر کیا اپنے باوفا جانثاروں پر، اور میدان میں لے کر آئے۔ شب عاشور جب میدان میں لے کر آ گئے، اور میدان میں لانے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا آسمان کی طرف، فرمایا حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا مقام ہے، مسلم ابن اوسجہ یہ تمہارا مقام ہے، ثمامہ شیداوی یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارے مقامات ہیں۔ اور ایسے باوفا تھے جب مولا حسین پوچھتے تھے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو تو یہی کہتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، کوئی کہتا تھا کہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ہم موت پر جا کے نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد جب میرے مولا کے ان جانثاروں نے سجدہ خالق میں اپنا سر رکھا تو پھر ملائے اعلیٰ میں ایک شور ہوا، فرشتوں نے عبادت سے سر اٹھایا، اٹھا کر ایک مرتبہ بارگاہ ایزدی میں سوال کیا، پروردگار یہ کون سی شخصیات ہیں کہ اتنی بے خوفی کی عبادت ہے، یہ جانتے ہیں کہ کل یہ قتل ہو جائیں گے مگر تیرے لیے یہ خلوص کا ایسا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا خلافت آدم کے وقت کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دیکھو اشرف المخلوقات بندے کیسے ہوتے ہیں، یہ ہیں میرے اشرف بندے۔ حسین نے روز عاشور ان باوفا ساتھیوں کی شہادت کے بعد میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ میرے مولا کو جانی اور مالی مدد نہیں چاہیے تھی، پھر یہ کون سی مدد تھی جو میرے مولا مانگ رہے تھے؟ عزادارو، مقتل سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جعفر جن، فقط جعفر جن میدان کربلا میں نہیں تھے، بہت سارے اجنہ تھے جو حسین کی مدد کے لیے حسین کی آواز پر لبیک کہہ کر آئے تھے۔ جعفر تھے، زعفران تھے، زکوان تھے، تاریخ میں اور بھی بہت سے نام لکھے ہیں۔ مجالس المنتظرین میں قبلہ جعفر الزمان نقوی صاحب نے یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، حوالے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ ایک عالم دین تھے، اصفہان میں طالب علمی کا زمانہ تھا، اور جب یہ جعفر جن کا واقعہ پڑھتے تھے تو یہ سارے طلباء مل کر ایک ہی بات کہتے تھے کہ جب جعفر جن میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے تو حسین کی مدد کیوں نہیں کی، اور برا بھلا کہتے تھے۔ ایک دن اپنی لائبریری میں یہ سب مطالعے میں مصروف تھے، اور دروازہ اندر سے مقفل تھا، اچانک دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا، گھبرا گئے، سلام کیا اس جوان نے اور کہا اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں؟ کہا بیٹھیے۔ اب گھبراہٹ فطری ہے، کہا کہ گھبراؤ نہیں، آج میں آپ کا اشتباہ دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جعفر جن نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی تھی، سن لیجئے کہ امام کی مدد ہم نے کیوں نہیں کی تھی۔ جعفر جن یہ راحیل جن کے فرزند ہیں، اور راحیل وہ جن ہیں کہ جنگ بیر العلم میں جب میرے مولا نے اجنہ سے جنگ کی تھی تو راحیل نے سب سے پہلے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جب قبول کیا تو جتنے اجنہ تھے انہوں نے بھی قبول کیا، اور راحیل کو ان اجنہ کا سردار بنا دیا، بادشاہت، تاج بادشاہت عطا کر دیا۔ اور جعفر جن راحیل جن کے بیٹے ہیں۔ سن 61 ہجری روز عاشورہ، تخت لگا ہوا ہے، شادی کی محفل ہے،
जाफर के बेटे की शादी हो रही है और कायनात से बहुत सारे अजिन्ना को मदऊ किया है। जब ये महफिले तरफ जारी थी, अचानक गिरिए का शोर बुलंद हुआ। जाफर परेशान हो गया कि खुशी की महफिल में ये गिरिया कैसा है। कहा कि ये गिरिया करने वाला कौन है, जरा सामने आओ। दो अजिन्ना सामने आ गए। एक का नाम तारीख ने नासिर बताया है, दूसरा उसका साथी है। आकर कहते हैं, जाफर यहां तुम खुशी की महफिल में मसरूफ हो, वहां सैयदा का लाल मैदान करबला में यकाओ तना गिरा हुआ है। अजरुकुम अल्लाह। जब जाफर ने सुना, एक मर्तबा महफिल को छोड़ दिया, अपनी फौज को साथ लिया, परवाज की, मैदान करबला तक पहुंचे। अब रिवायत ये कहती है कि जाफर कहते हैं कि जब हम मैदान करबला में पहुंचे तो हमें 16 फरसख के फासले पर जगह मिली। यानी अगर इसे माइल्स में कन्वर्ट किया जाए तो 45-46 माइल्स बनते हैं, किलोमीटर इससे भी ज़्यादा बनेंगे। कितना फासला था? कहा मैंने देखा कि मैदान करबला मुख्तलिफ शख्सियात से भरा हुआ है। कहीं मलाइका हैं जो हाथ जोड़कर इमाम से इजाज़त मांगते हैं। कहा बड़े बड़े अजिन्ना के सरदार इमाम की खिदमत में सर झुकाए खड़े हैं, मौला हमें इजाज़त तो दीजिए। इमाम फरमाते हैं ये इंसान हैं, तुम ताकत में इनसे ज़्यादा हो। वो कहते हैं मौला हम शक्ल इंसानी में आकर लड़ेंगे। कहा नहीं। मौला हुसैन फरमाते हैं नहीं, आज जो मेरा इम्तहान है वो लिकाए परवरदिगार है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरे इम्तहान में कोई हाइल हो। मैं ये इम्तहान अकेला दूंगा, मेरी मोहब्बत का इम्तहान है। आज मैं सब कुछ अपने रब के लिए कुर्बान करूंगा। हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, फ़कत इतनी ज़रूरत है मेरे मकसद को आगे बढ़ाते रहना। मेरा मकसद जो है, इस मकसद को आगे बढ़ाना, दीन खुदा को आगे बढ़ाते रहना, मेरी इस कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जाफर कहता है मैंने मौला को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। मौला ने जवाब सलाम दिया। जवाब सलाम देकर पूछा जाफर तुम भी आ गए हो? कहा मौला हम पर आपके वालिद का एहसान है, आज जो ये जाहो हशमत है ये आपकी और आपके वालिद की वजह से है। मौला हम आपकी मदद के लिए आए हैं। मौला ने फरमाया जाफर मेरी मदद यह है कि तुम सरजमीन करबला छोड़ दो, सरजमीन करबला छोड़ दो। मेरा हुक्म है कि जब मैं अगला इस्तगासा बुलंद करूं तो सरजमीन करबला पर तुम्हारा कदम नहीं होना चाहिए। जाफर इताअत इमाम में पलट गया, वापस अपने मकाम तक आ गया। जब जाफर की माँ ने देखा, एक मर्तबा पूछती है जाफर जहरा के लाल को अकेला छोड़कर वापस आ गए। कहा माँ मैं क्या करूं, मुझे मेरा मौला इजाज़त नहीं देता, कहती है मुझे साथ लेकर चलो। मैं मौला के कदमों पे सर रख के कोशिश करूंगी तुम्हें इजाज़त दिला दूं। वो साथ हुई। अब ये काफिला दोबारा चला। जब करीबे करबला पहुंचे, फजा में एक आवाज आ रही थी, अला कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला सुबे अल हुसैन बे करबला। जाफर कहता है मेरे मौला का सर कट के नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया। जब मेरे मौला शहीद हो गए, मैं वतन वापस नहीं आया, मैं जंगलों में सफर करता रहा। मैं चाहता था कि अहले हरम की हिफाजत करता रहूं, मैं जिक्र हुसैन करता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो मेरे मौला को जानी माली मदद नहीं चाहिए थी। मेरे मौला ने
ان عزاداروں کو بھی آخری وقت میں بہت یاد کیا، کبھی بی بی زینب کو پیغام دیا، کبھی سید سجاد کو پیغام دیا، اور پیغام دے کر میرے مولا یہ کہتے تھے شیعتی ما ان شربتم ماز بن فذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کرنا، جب کسی غریب مسافر کو دیکھنا دو آنسو مجھ غریب پر بھی ضرور بہانا، میرے مقصد کو یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کتنے مددگار تھے جو میرے مولا حسین کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ ہاں ایک ایسا مددگار بھی تھا جو بے زبان تھا۔ جناب زینب نے جب یہ سنا گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے اور حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا، فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ ذرا ابو الحارث کو بلا کر لاؤ، میرے بابا نے کہا تھا جب پامالی لاشا حسین کا وقت آئے ابو الحارث کو بلا لینا۔ آج بھی مقام فضہ موجود ہے، جو عزادار گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، اور جو عزادار نہیں جا سکے میرے مولا حسین انہیں ضرور زیارت کے لیے بلائیں گے۔ فضہ آئی اس مقام پر، ایک مرتبہ پکار کر کہا یا ابو الحارث، شیر نے کچھار سے ایک مرتبہ جست لگائی، میدان کربلا میں آیا، گویا انتظار کر رہا تھا اس صدا کا، میدان کربلا میں آیا، سونگتا ہوا چلا، جب لاش حسین پر آیا ایک مرتبہ لاش کا طواف شروع کیا، لاش کا طواف شروع کیا، گرجدار آواز میں، جن گرجدار آواز میں یہ شیر چلاتا ہے، چیختا ہے، جو گھوڑے پامالی لاشے کے لیے آ رہے تھے ایک مرتبہ گھبرا کر پیچھے ہوئے۔ اب جو شمر نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ حکم دیتا ہے ارے اس سے پہلے کہ لاشے حسین پامال کریں چلو خیام حسینی کی طرف چلو، خیام کو آگ لگاؤ، تبرکات رسالت کو لوٹ لو، اس کا یہ حکم جاری ہونا تھا۔ گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے خیام حسینی کی طرف، ایک مرتبہ شیر نے دیکھا خیام حسینی کی طرف دوڑا، یہ خیام حسینی کی طرف دوڑا، وہ جو گھوڑے تیار کیے تھے پامالی لاشا کے لیے، لاش حسین کی طرف بڑھے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا، ایک مرتبہ جب پلٹ کر آیا کیا دیکھا، لاش حسین پامال ہو گیا، خیام میں آگ لگ گئی، ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتا ہے، پکار کر کہتا ہے مولا میں بیویوں کا پردہ بچاؤں یا حسین کا لاشا بچاؤں، عزاداروں پامالی لاشا ہوئی، حسین کا لاشا پامال کیا گیا، ادھر لاشا پامال ہوا، ادھر خیام میں آگ لگی، ایک 4 سالہ بچی دامن جلا ہوا ہے، کانوں سے خون بہتا ہے، رخسار زخمی ہے، تماچوں کے نشان ہیں، مقتل کی طرف دوڑی ہوئی جا رہی ہے۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے، 2 جملوں کی زحمت ہے، مقتل میں آ گئی، عزاداروں رات کا وقت آیا، ایک مرتبہ جناب فضہ پشت خیمہ پر آئیں، دستے دعا بلند کیے، پروردگار یہ تیرے نبی کی بیٹیاں ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، جنت سے ایک تام کا خوان نازل ہوا لے کر آئیں، جناب زینب کی خدمت میں رکھا، پانی جو دیکھا عالمہ غیر معلمہ تھی، سمجھ گئی، ایک مرتبہ کہا بچوں کو جمع کرو تاکہ بچوں کو پانی پلایا جائے۔ عزاداروں جب بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے بیویاں نکلی نا، کوئی بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، کوئی لشکر کے خوف سے اپنی جان دے بیٹھا، چند بچے بچے تھے جس میں سکینہ بھی تھی، سکینہ کو چاروں طرف ڈھونڈا مگر سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، ایک شتر سوار نظر آیا، پوچھا
کیا کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، مگر نشیب کی طرف سے کسی بچی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زینب سمجھ گئی کہ سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر ہوگی۔ جب نشیب میں آئی کیا دیکھا کہ بچی باپ کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ بچی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک سوال کیا، بیٹی سکینہ سر پہ تو جسم پہ تو سر موجود نہیں ہے، پھر تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میں بابا کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آئی مجھے بابا کا لاشا کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، میں نے مقتل میں اپنے بابا کو پکارنا شروع کیا، اس کٹے ہوئے سر سے دھڑ سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ، میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا ہے، مجھے کہیں جگہ نہ ملی، میں بابا کے پیروں سے لپٹ گئی۔ سکینہ کو خیمے میں لائے، بیٹی سکینہ پانی پی لو۔ کہا پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا ہے؟ کہا نہیں بیٹا، سب سے پہلے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پانی پیتا ہے۔ سکینہ نے جام لیا، مقتل کی طرف چلی۔ کہا بیٹی سکینہ کہاں چلی؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ میرا بھیا اصغر پیاسا ہے۔ ماتم حسین